اگرچہ خلد بری کا جواب ہے دنیا، مگر خدا کی قسم ایک خواب ہے دنیا۔ اگرچہ خلد بری کا جواب ہے دنیا، مگر خدا کی قسم ایک خواب ہے دنیا۔ سحر پیام تبسم ہے، شام اذن سکوت۔ سحر پیام تبسم ہے، شام اذن سکوت۔ شگوفہ زار کا فانی شباب ہے دنیا۔ لرز رہی ہے فضا میں صدائے غم پرور۔ لرز رہی ہے فضا میں صدائے غم پرور۔ ترنمات فنا کا رباب ہے دنیا۔ جہاں کی عشرت فانی پر اعتبار نہ کر، جہاں کی عشرت فانی پر اعتبار نہ کر، شب بہار کا مستانہ خواب ہے دنیا۔ شکست دل کی حکایات حسرتوں کے بیاں، شکست دل کی حکایات حسرتوں کے بیاں، فسانہ ہائے علم کی کتاب ہے دنیا۔ رہے خلوص میں احسان اس سے بچ کر چل، رہے خلوص میں احسان اس سے بچ کر چل، کہ ایک خضر ضلالت مآب ہے دنیا۔ اگرچہ خلد بری کا جواب ہے دنیا، مگر خدا کی قسم ایک خواب ہے دنیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ 21 مارچ سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ سامعین اکرام، آج 21 مارچ کو ہمارے شعراء اکرام جناب افتخار عارف صاحب، جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ قبل اس کے کہ ہم یوم ولادت کے حوالے سے شعراء اکرام کا ذکر خیر اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، کل 22 مارچ کو یوم وفات بھی ہے جناب احسان دانش صاحب کا یوم وفات۔ برسی منائی جائے گی کل 22 مارچ کو جناب احسان دانش صاحب کی، کہ جنہوں نے فرمایا اگرچہ خلد بری کا جواب ہے دنیا، مگر خدا کی قسم ایک خواب ہے دنیا۔ جناب احسان دانش صاحب شاعر و مصنف، خاندانی نام احسان الحق، قلمی نام احسان دانش، تخلص احسان بھی فرماتے رہے اور دانش بھی۔ کاندھلا ضلع مظفر نگر میں ولادت ہوئی۔ صرف جماعت چہارم تک تعلیم حاصل کی۔ والدین مفلسی کے سبب آگے تعلیم نہ دلا سکے، تاہم اپنے طور پر عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھتے رہے۔ 15 برس کی عمر میں لاہور منتقل ہوئے اور باغبانی و مزدوری کے علاوہ فرصت کے اوقات میں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور دوران مطالعہ ہی ان کے اندر کا شاعر
لڑکپن میں ہی باہر آ گیا اور شعر کہنے لگے۔ پہلے جناب ذکی صاحب سے اور اس کے بعد جناب تاجور نجیب آبادی صاحب سے اصلاح لیتے رہے اور پھر اپنے شعری وجدان کو اپنا رہنما بنایا۔ نظم اور غزل میں طبع آزمائی فرمائی، محنت مشقت سے کمائی کی اور مکتبہ دانش کے نام سے اپنا ذاتی کتب خانہ قائم کیا۔ جناب احسان دانش صاحب کے مجموعہ جات، حدیث ادب، درد زندگی، تفسیر فطرت، چراغاں، نوائے کارگر، آتش خاموش، جادہ نور، زخم و مرہم، شیرازہ، مقامات، گورستان، عکس آئینہ اور کئی دیگر نثری کتابیں، رموز غالب، جہان دانش وغیرہ شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے 22 مارچ 1978 کو آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا، جبکہ 22 مارچ 1982 احسان دانش صاحب لاہور میں رحلت فرما گئے۔ پاک پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ مرحوم احسان دانش صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جو عالمی وبا کا شکار ہیں انہیں بھی شفا یاب فرمائے، اور ہمیں اس عالمی وبا سے اور تمام بلیات سے محفوظ رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آئیے احسان دانش صاحب کا ایک کلام مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اس کے بعد بڑھیں گے اور آگے۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں ضرور نوازیے کہ پروگرام میں اور کیا تبدیلی چاہتے ہیں، آپ کیا ہونا چاہیے، اور جن شعراء کرام کا یوم ولادت گزر گیا اور ان کا کلام ہم لا علمی کے سبب شامل نہیں کر سکے، آپ ہمیں ان باکس میں اپنے کلام سے نواز سکتے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ آئیے احسان دانش صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں۔ نہ سیوں ہونٹ نہ خوابوں میں صدا دو ہم کو، نہ سیوں ہونٹ نہ خوابوں میں صدا دو ہم کو، مصلحت کا یہ تقاضا ہے بھلا دو ہم کو۔ ہم حقیقت ہیں تو تسلیم نہ کرنے کا سبب، ہاں اگر حرف غلط ہیں تو مٹا دو ہم کو۔ مقصد زیست غم عشق ہے صحرا ہو کے شہر، مقصد زیست غم عشق ہے صحرا ہو کے شہر، بیٹھ جائیں گے جہاں چاہو بٹھا دو ہم کو۔ آج ماحول کو آرائشیں جاں سے ہے گریز، آج ماحول کو آرائش جاں سے ہے گریز، کوئی دانش کی غزل لا کے سنا دو ہم کو۔ نہ سیو ہونٹ نہ خوابوں میں صدا دو ہم کو،
مصلحت کا یہ تقاضا ہے، بھلا دو ہم کو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب احسان دانش صاحب، یوم وفات 22 مارچ سن 1982، لاہور، پاکستان۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب احسان دانش صاحب کو غریب کا رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہے 21 مارچ سن 2020۔ بڑھتے ہیں جناب افتخار عارف صاحب کی جانب۔ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جاں میں، بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جاں میں، وہی رونق ہم ان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افتخار عارف صاحب، یوم ولادت 21 مارچ، خاندانی نام جناب افتخار حسین، قلمی نام جناب افتخار عارف۔ تصانیف 1984 میں مہر دو نیم، 1989 میں 12واں کھلاڑی، 1994 میں حرف باریاب، 2005 میں جہان معلوم، اور اس کے علاوہ شہر علم کے دروازے پر اور دیگر کتب۔ اعزازات 1984 آدم جی ایوارڈ، 1984-85 قومی ہجرا ایوارڈ، 1989 تمغہ برائے حسن کارکردگی، 1988 فیض انٹرنیشنل ایوارڈ نئی دہلی، 1994 نقوش ایوارڈ، 1994 میں ہی وثیقہ اعتراف ہمدرد فاؤنڈیشن ایوارڈ، 1994-95 علامہ اقبال ایوارڈ، 1995 میں ہی بابائے اردو ایوارڈ، سن 2001 نیشنل فورم ایوارڈ، سن 2005 خواجہ فرید ایوارڈ، سن 2005 میں ہی ہلال امتیاز اور دیگر اعزازات کے حامل عصر حاضر کے سینئر پاکستانی شاعر میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، جو تھک گیا ہے تو اب
اس کو مختصر کر دے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب افتخار عارف صاحب نے بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ زمیں جب عدل سے بھر جائے گی نور علی نور، زمیں جب عدل سے بھر جائے گی نور علی نور، بنام مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹھ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، یہ سب کٹھ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، جو خلق اٹھی تو سب کرتب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب افتخار عارف صاحب یوم ولادت 21 مارچ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، جناب افتخار عارف صاحب نے BA اور MA لکھنؤ سے اور جرنلزم کا کورس کولمبیا یونیورسٹی سے کیا۔ 1965 میں مستقل طور پر پاکستان تشریف لے آئے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوئے، ٹیلی ویژن پر معلوماتی پروگرام کسوٹی کی میزبانی فرماتے رہے۔ 1977 میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے استعفیٰ دے کر BCCI بینک لندن سے وابستہ ہو گئے۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل اور مقتدرہ قومی زبان کے صدر رہے۔ آئیے جناب افتخار عارف صاحب کا ایک کلام میڈم نور جہاں کی آواز میں سماعت فرمائیے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب افتخار عارف صاحب کا کلام میڈم نور جہاں کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ جناب افتخار عارف صاحب یوم ولادت 21 مارچ یعنی آج
جناب افتخار عارف صاحب کا یوم ولادت ہے، اور ساتھ ساتھ جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کا یوم ولادت بھی آج 21 مارچ۔ شاعر، ادیب، سائنسدان جناب سعید الظفر صدیقی صاحب یوم ولادت 21 مارچ 1944۔ جناب سعید الظفر صدیقی صاحب نے اپنے مجموعہ کلام درد چھپا کر رکھا ہے غزل میں فرمایا کہ کونا کونا گھر کا سجا کر رکھا ہے، کونا کونا گھر کا سجا کر رکھا ہے، یوں اپنا دکھ درد چھپا کر رکھا ہے، کونا کونا گھر کا سجا کر رکھا ہے، یوں اپنا دکھ درد چھپا کر رکھا ہے، بے خوابی کے اس موسم میں بھی ہم نے، بے خوابی کے اس موسم میں بھی ہم نے آنکھوں میں ایک خواب بچا کر رکھا ہے، رات گئے گلیوں کوچوں بازاروں میں، رات گئے گلیوں کوچوں بازاروں میں، اکثر دل بہلا پھسلا کر رکھا، اتنی باتیں کی سارے سفر میں گھر کی اتنی بات، اب تو کھلونے بیچنے والے لوگوں نے، اب تو کھلونے بیچنے والے لوگوں نے گڑیوں میں پستول بھی لا کر رکھا ہے، آئینہ تو جو دیکھے گا بولے گا، آئینہ تو جو دیکھے گا بولے گا، آئینہ کیوں سامنے لا کر رکھا ہے، سارا جگ ہم کو سمجھا کر ہار گیا، سارا جگ ہم کو سمجھا کر ہار گیا، جانے اس نے کیا سمجھا کر رکھا ہے، کونا کونا گھر کا سجا کر رکھا ہے، یوں اپنا دکھ درد چھپا کر رکھا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سعید الظفر صدیقی صاحب یوم ولادت 21 مارچ 1944، آج 21 مارچ جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کا یوم ولادت ہے، جن کے بارے میں جناب ڈاکٹر مظہر حامد صاحب، جو کہ خود ایک شاعر، ادیب، محقق، دانشور اور تنقید نگار ہیں، اپنی کتاب سعید الظفر صدیقی ایک عہد ساز شخصیت کے نام سے منظر عام پر لائے، جس میں مشہور و معروف شاعر، ادیب اور سائنسدان جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کی ولادت، بچپن، وطن، حالات زندگی، ابتدائی تعلیم، شادی، اولاد، ملازمت جیسے موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی۔ جناب ڈاکٹر مظہر حامد صاحب نے جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کے بارے میں ان کی زندگی کے وہ تمام مخفی پہلو جو اہل ادب جاننا چاہتے تھے، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ سپرد قلم کر دیا۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ جناب
سعید الظفر صدیقی صاحب ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے۔ آپ ایک اچھے شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ایک سائنسدان بھی ہیں۔ ہر چیز کو اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھنا ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ جناب سعید الظفر صدیقی صاحب سطح سمندر سے سنگ ریزے چننے کے بجائے سمندر کی گہرائی میں اتر کر بند سیپیوں سے موتی تلاش کرتے ہیں، اور یہی گہرائی اور گہرائی ان کی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کے مجموعہ جات غبار راہ میں ہے، جنوں پہ ہے بہار، مہر بلب ہونے تک، چوٹ دل کو دکھاتی نہیں ہے، ماورائے آب و گل، اور سن 2012 میں مجمع کلام درد چھپا کر رکھا ہے منظر عام پر آئے۔ ان مجموعہ جات کے علاوہ ایک انگریزی کتاب بیانڈ ہیئر اینڈ ناؤ، ان تمام مجموعہ جات کے خالق شاعر، ادیب، سائنسدان جناب سعید الظفر صدیقی صاحب یوم ولادت آج 21 مارچ۔ جناب سعید الظفر صدیقی صاحب نے فرمایا کہ اب اہل ثروت میں اہل دل بھی شمار ہوں گے، یہ طے ہوا تھا۔ اب اہل ثروت میں اہل دل بھی شمار ہوں گے، یہ طے ہوا تھا۔ ہم ایسے شوریدہ سر نبستی پبار ہوں گے، یہ طے ہوا تھا۔ روش روش پر چمن میں آ کر بہار گل پاشیاں کرے گی، روش روش پر چمن میں آ کر بہار گل پاشیاں کرے گی، قدم قدم پر کھلے ہوئے لال عذار ہوں گے، یہ طے ہوا تھا۔ محبتوں کے نصاب دہرائے جائیں گے پھر سے بستیوں میں، محبتوں کے نصاب دہرائے جائیں گے پھر سے بستیوں میں، نئے سرے سے دلوں میں قول و قرار ہوں گے، یہ طے ہوا تھا۔ اب اہل ثروت میں اہل دل بھی شمار ہوں گے، یہ طے ہوا تھا۔ ہم ایسے شوریدہ سر نبستی پبار ہوں گے، یہ طے ہوا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سعید الظفر صدیقی صاحب، عہد حاضر کے سینئر شاعر، ادیب اور سائنسدان۔ آج 21 مارچ ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ آج 21 مارچ کو یوم ولادت کے حوالے سے دو شعراء اکرام کا ذکر خیر۔ اے قہقہے بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے، اے قہقہے بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے، ہنسنے کی بات چھوڑ کے ہنستا تو میں بھی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر تیمور حسن تیمور صاحب، یوم ولادت 21 مارچ سن 1974، لاہور سے تعلق۔ مجموعہ کلام غلط فہمی میں مت رہنا اور تیرا کیا بنا۔ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا، تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا تیرا کیا بنا۔ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا، تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا تیرا کیا بنا۔ نئی منزلوں کی تلاش تھی سو بچھڑ گئے،
نئی منزلوں کی تلاش تھی سو بچھڑ گئے، میں بچھڑ کے تجھ سے بھٹک گیا، تیرا کیا بنا؟ جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی، جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی، میں تو کامیاب نہ ہو سکا، تیرا کیا بنا؟ میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھتا تیرا کیا بنا؟ تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو، تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو، تیرے بولنے سے پتہ چلا تیرا کیا بنا؟ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا؟ تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا تیرا کیا بنا؟ شاعری سچ بولتی ہے جناب تیمور حسن تیمور صاحب یوم ولادت 21 مارچ اور 21 مارچ سن 1993، نوجوان شاعر جناب فرہاد حسین رومی صاحب۔ فردا کی بات کیجیے نہ ماضی کو چھیڑیے، فردا کی بات کیجیے نہ ماضی کو چھیڑیے، فی الحال لطف لمحے موجود لیجیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب فرہاد حسین رومی صاحب کے 2 اشعار اور آئینے کے سامنے جب آئینہ رکھا گیا، آئینے کے سامنے جب آئینہ رکھا گیا، آئینے میں آئینے تھے آئینہ در آئینہ، آئینے کے سامنے جب آئینہ رکھا گیا، آئینے میں آئینے تھے آئینہ در آئینہ۔ شاعری سچ بولتی ہے فرہاد حسین رومی صاحب کا ایک اور شعر کہ کچھ دعاؤں کچھ حوالوں کچھ وسیلوں کے طفیل، کچھ دعاؤں کچھ حوالوں کچھ وسیلوں کے طفیل، کار ناممکن بھی ہم پر خود بخود آساں ہوا، شاعری سچ بولتی ہے جناب فرہاد حسین رومی صاحب نوجوان شاعر یوم ولادت 21 مارچ 1993۔ آپ تمام شعراء کرام جن کا یوم ولادت ہے، آپ کے لیے اور تمام کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ ملتے ہیں اس ایک وقفے کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔